لوگ یہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ میں لکھنؤ میں تھا تو کہنے لگے تمہارے والد جو تھے وہ بھی اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے اور تم بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیا بات؟ شادی بیاہ تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اب اسے ایک مرتبہ کی شادی بیاہ کو اتنی سختی کر کے اتنا سادہ بنا دو گے تو پھر آدمی خوشی کیسے منائے گا؟ تو میں نے کہا شادی کرنے کی ضرورت کیوں ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس کو سمجھ لیں گے کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ پھر کیسے کی جانی چاہیے۔ اگر یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شادی کیوں کری جاتی ہے، لڑکے کی شادی ہو چاہے لڑکی کی شادی ہو، بھائی کی شادی ہو یا بہن کی شادی ہو، بھتیجے کی شادی ہو یا بھتیجی کی شادی ہو، مقصد کیا ہے شادی کرنے کا؟ اگر مقصد ہے آدمی کو لطف اٹھانا تو پھر جو چاہے کرو، اور اگر مقصد ہے اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا کہ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو اس شادی کے نتیجے میں اللہ تعالی اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹی کی شادی کریں گے تو اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ مقصد ہے تو پھر اولاد چاہیے تو کیسی چاہیے؟ بیٹے کی شادی کری، اگر گھر میں بہو آ رہی ہے اور خوشیاں لے کے آ رہی ہے، برکتیں لے کے آ رہی ہے، تو وہ زیادہ اچھی ہے یا گھر میں بہو آ رہی ہے اور جہیز لے کے آ رہی ہے لیکن برکت چھوڑ کے آ رہی ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تمہاری زندگی تم نے گزارنی ہے، اگر اچھی گزارو گے تو ہماری بھی ان کی بھی سب کی عزت بڑھے گی، نہیں گزارو گے تمہاری مرضی، جو چاہے کرو، جو مرضی ہماری کریں گے، جو مرضی تمہاری کرو، کون بندھا ہوا ہے ایک دوسرے سے؟ تو سمجھنا ضروری ہے۔ میں مقرر آدمی نہیں ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سمجھنا ضروری ہے لڑکے کی بیٹے کی شادی کیوں کرتے ہیں اور بیٹی کی شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے گا تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ برکت چاہیے یا مال چاہیے؟ جس رشتے کے نتیجے میں ہماری نسل چلنے والی ہے وہ رشتہ برکت والا اگر ہوگا تو نسل بھی برکت والی ہوگی۔ بالکل موٹی سی صاف سی بات ہے۔ اچھا، نکاح میں برکت کیسے ملے گی؟ اس کا طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونۃ۔ یہی ہے نا، آسانی سے ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلے کسی کو کہ شادی بھی ہوئی ہے۔ پتہ تو چلنا چاہیے، اعلان کیا جانا چاہیے، مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، لیکن
ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے، اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن رواج وہی رہ گئے سارے جو غیر مسلموں کے زمانے کے تھے، وہ رواج رہ گئے۔ اب اس بات کو سمجھانے کی کوشش اگر کری جاتی ہے تو لوگ اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ کون سے کان بند کر لیتے ہیں؟ دل کے کان۔ فائدہ تبھی ہوگا جب دل کے کان سے سنا جائے گا، ورنہ تو چہرے پر اللہ میاں نے دو کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے، ایک نکال دینے کے لیے۔ ادھر سے سنیں گے، ادھر سے نکال دیں گے، کیا فائدہ ہوا؟ وہ فائدہ تب ہوگا جب ادھر سے جائے یا ادھر سے جائے اور ادھر اتر جائے دل میں، یعنی آدمی ارادہ کر لے ہاں یہ بات غلط ہے تو مت مانو، صحیح ہے تو ماننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ارادہ کر لینا چاہیے ہم اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ میں بنارس میں تھا تو وہاں کی جمعیت کے لوگ سب کچھ ذمہ دار لوگ جمع ہوئے تھے، بات کر رہے تھے آج کے حالات میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا سادگی سے شادی کرنی چاہیے۔ کہنے لگی یہ کوئی بات ہو گئی؟ بتاؤ، انیائے اتیاچار تو وہاں سے ہو رہا ہے، دلی سے، لکھنؤ سے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ شادی سادگی سے کرنی چاہیے۔ یہ بتاؤ ان کے دل میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ جو دشمن ہیں ان کو دوست بنانے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ جو دشمن ہے وہ دوست بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس کو دوست بنانے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ ہمارے تمہارے پاس ہے یا اللہ میاں کے پاس ہے؟ اللہ میاں کے پاس ہے نا؟ اچھا، اگر اللہ میاں خوش ہو جائیں گے تو کوئی آدمی ہم سے دشمنی کر سکے گا؟ یا تو وہ دوست بن جائے گا یا برباد ہو جائے گا، ٹک نہیں سکے گا۔ اللہ میاں خوش کیسے ہوں گے؟ کیسے خوش ہوں گے بھائی؟ آسان ہے نا؟ اللہ میاں کو خوش کرنے کے طریقے تو معلوم ہیں، یا وہ بھی کہیں اور سے بتانے پڑیں گے دوبارہ سے، سب معلوم ہے۔ تو مثل مشہور ہے، کہاوت مشہور ہے، سوتوں کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جگتوں کو کیسے جگائیں گے؟ جس کو نہیں معلوم ہو اس کو مولانا ظہور صاحب کوئی نئی بات بتانے چلے جائیں گے تو صحیح بات ہے، جن کو ساری بات معلوم ہے ان کو کیا بتائیں گے؟ معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ میاں کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ سنیے، ہر انسان، ہر جاندار انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نہیں بنایا؟ جتنی چیزیں پیدا کی ان میں سب سے شرافت والی، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق کون ہے؟ کون ہے؟ انسان ہے، اشرف المخلوقات، سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق۔ اور اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، اور ایمان بھی عطا کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، ساری چیزیں عطا کی، سمجھ بھی دے دی، پاگل نہیں بنایا، عقل عطا فرمائی، سمجھ دی، عقل دی، عزت عطا فرمائی۔ ہر انسان کا بنیادی حق، بنیادی تقاضا، بنیادی فکر، چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے نا 3 سال کا، تو وہ عزت چاہتا ہے،
محبت چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے. اور زمانے میں عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں؟ کن کے لیے وعدہ کیا گیا کہ ان کو عزتیں ملیں گی؟ جو جھوٹ نہ بولتے ہیں، جو سچے ہوں گے انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. جو ایماندار ہوں گے، بے ایمان نہیں ہوں گے، انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. کتنی طاقت لگا لے کوئی، بادشاہ بن جائے کوئی، ایک بال نہیں بگاڑ سکتا اگر سچے ہوں گے، ایماندار ہوں گے، اگر دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب بات کریں گے تو نرمی سے بات کریں. اور کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے، کسی ٹیڑھے سے واسطہ پڑ جائے، کسی گھمنڈی سے واسطہ پڑ جائے، فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ مومنوں کی پہچان ہے. وہ سلام کرتے ہیں، اچھا بھائی تم اپنا کام کرو، ہم تو چلے بھائی، ہم ایسی مجلس سے دور بھلے، جہاں گالی گلوچ ہوتی ہو، جہاں بدتمیزی ہوتی ہو، جہاں سختی ہوتی ہو. نرمی، نرم مزاجی، نرم زبان، ایمانداری کا معاملہ، ناپ تول کریں گے تو برابر سے کریں گے، حرام مال نہ کھائیں گے، نہ سونگھیں گے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگائیں گے. ایمانداری کی زندگی گزاریں گے، کلام کریں گے تو سچ بولیں گے. اچھا سچ نہیں بول سکتے تو بھیا جھوٹ بولنا تو بند کر دو کم سے کم. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سچ بولنے کا ٹھیکہ لیتے ہیں کوئی لوگ تو پٹائی بھی ہوتی ہے اس میں. بھیا سچ مت بولو، بے ضرورت کا سچ مت بولو، لیکن جھوٹ بولنا بند کر دو. آج تو جھوٹ بولنا کمال ہو گیا ہے. تو سماج، جب آدمی اکیلا آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو اکیلے کو سزا ملتی ہے، اور جب سماجی جرم ہوتا ہے تو پوری قوم کو سزا ملتی ہے. پھر جو لوگ سادگی سے شادی کریں گے، ایمانداری کی زندگی گزاریں گے، وہ بھی نہیں بچیں گے. مثل مشہور ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے. گیہوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ گھن پستا ہے، نہیں پستا گیہوں کے ساتھ. تو ہمارے بیچ میں موجود ہیں لوگ، اچھے لوگ، لیکن وہ تھوڑے ہیں اور منمانی کرنے والے زیادہ ہیں. اب جب کوئی منمانی کرنے لگے گا تو کیسے چلے گا؟ کیسے بات بنے گی؟ کیسے سماج کو عزت حاصل ہوگی؟ یہ ہمارا سماج، مسلمان سماج، اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا بند کر دے گا، وہ چودھری صاحب کی ناک نہیں کٹنی چاہیے بس، باقی تو سارا ٹھیک ہے. تو جب اپنی مرضی ہونے لگے گی تو کیسے کام چلے گا؟ کون آئے گا ہماری مدد کرنے کے لیے؟ کون آئے گا انیائے اتیاچار کو دور کرنے کے لیے؟ ظلم کے ساتھ لڑائی لڑنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ مجھے بتایا جائے. میں بالکل نہیں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے کے لیے تشریف لے آئیں گے اور فیصلے فرما دیں گے. وہ اپنے فیصلوں کو کیسے بدل دیں گے؟ ان کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو سچ بولنے والا ہوگا اسی کو ہم عزت عطا کریں گے، جو ایماندار ہوگا اسی کی زندگی میں برکتیں دیں گے.
جو مال کو حاصل کرے گا لیکن بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ سے حاصل نہیں کرے گا، اس کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں دیں گے۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، اپنا فیصلہ وہ بدلا نہیں کرتے، ان کا فیصلہ ہے تو وہ فیصلے پر عمل ہوگا، اسی فیصلے پر عمل۔ دنیا کی قومیں آج کی تاریخ میں اس بر صغیر میں 70 سال میں مسلمانوں پر ایسا وقت نہیں آیا جیسا یہ وقت ہے۔ سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ کافی ہے، نہیں سمجھے تو کیا بات ہے، کون سمجھائے گا؟ وہ تو چلے گئے جو عمل کرایا کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، پنچایتیں جوڑتے تھے، شادیوں کو سادگی سے کرنے کی کوششیں کرتے تھے، وہ تو چلے گئے اللہ میاں کیا۔ کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون جائے گا گاؤں گاؤں؟ کون گھومے گا؟ کون چودھریوں کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالے گا، کہے گا خدا کے لیے بدلاؤ تمہارے اندر سے آئے گا، تم بدلو گے تو زمانہ بدلے گا، تم نہیں بدلو گے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ کاہے کی تمنا ہے؟ کس آرزو میں ہے؟ آرزویں بدلنی پڑیں گی، ارادوں کو عزم میں بدلنا پڑے گا، اپنے آپ میں اندر سے بدلاؤ آئے گا تو باہر سے بدلاؤ آئے گا، تب ہم دوسروں کو بدل سکیں گے۔ جب ہم خود ہی کو نہیں بدل سکتے تو کسی اور کو کیا بدلیں گے؟ جیسے بولنے والے ویسے ہی سننے والے، سبھی سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہم ہی کون سا؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو اس عظیم الشان ادارے سے وابستہ کر رکھا۔ بڑے بڑے علماء، رہنمائی کرنے والے، طلباء، فضلاء، مفتیان، یہ ادارہ عرصے دراز سے، لمبے عرصے سے خدمت انجام دیتا چلا آ رہا ہے، اور آپ کے ساتھ اس کی دلی محبت اور وابستگی بھی ہے، وہ بڑی قابل قدر ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ جہاں ادارے والوں کا علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق ہو، ایسا رابطہ ہو، ایسا جوڑ ہو، صرف برادری سے نہیں، برادری سے اوپر اٹھ کر پورے علاقے کے لیے یہ ایک چھتری کی طرح ہے۔ اور یہ آپ کے اور ان کے اس ادارے کے بیچ میں، اس مدرسے کے بیچ میں یہ تعلق بزرگوں نے محنت کر کے قائم کیا ہے، اور یہ تعلق ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ آپ کو بھی محبت ہے اس ادارے سے، اور وہ محبت نظر آتی ہے، قربانی دیتے ہیں آپ لوگ، اس جذبے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں ہم مدرسے کی ہر ضرورت میں مدرسے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ہے یہ اپنائیت کا، اور اس کی مثالیں دنیا میں کم ملتی ہیں۔ کوئی سوسائٹی دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ، اس بر صغیر کو چھوڑ کر خالص مسلم ملکوں میں چلے جائیں تو الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہمارے اس بر صغیر میں بزرگوں نے جو نظام بچوں کی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا اور عوام کے ساتھ جوڑا، پبلک کے ساتھ جوڑا، لوگوں کے ساتھ جوڑا، علاقے کے ساتھ جوڑا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی دنیا میں۔ کسی مسلم ملک میں آپ چلے جائیں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ نے، لوگوں نے اس کو اپنی چیز سمجھا ہوا ہے، اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، تھوڑا ایک قدم اور بڑھنا ہوگا۔ اپنے بچوں کو اس تعلیم کے لیے تیار کرنا ہوگا، اور جو بچے اس تعلیم میں نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی کم از کم جو بنیادی
جتنا سیکھنا، جتنا دین سیکھنا ہر مسلمان بچے اور بچی پر فرض ہے، اتنا دین سیکھنا سکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر گاؤں میں ایک آدمی عالم ہو گیا، 2 ہو گئے، 5 ہو گئے، ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن باقیوں کو بھی تھوڑا سا جتنا ضروری ہے اتنا دین سیکھنا لازم ہے، یعنی مکتب بنایا جانا ضروری ہے۔ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں میں۔ سارے بچے تو مدرسے میں آئیں گے نہیں، سارے تو نہیں آئیں گے نا، سارے آ بھی نہیں رہے۔ کتنے % بچے آ رہے ہیں؟ جو نہیں آ پا رہے ہیں ان بچیوں اور بچوں کی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ اس مدرسے کے تحت کتنے مکتب چلتے ہیں؟ جتنے گاؤں سے، علاقے کے جتنے دیہاتوں سے مولانا آپ کا رابطہ ہے، ہر مدرسے کے، معاف کریے گا، مدرسہ ہر گاؤں کے بچی اور بچے کی کم از کم جو لازمی تعلیم ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، اس مدرسے کے ذمہ ہے۔ بچہ نہیں آئے تو آپ وہاں جا کے پڑھائیں گے، کوئی بچہ اور بچی دینی تعلیم سے محروم نہیں رہ جائے گا۔ اس کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو کیوں مسلمان ہے، اور جس کا رابطہ اس مدرسے سے ہے، جس گاؤں کا، اور وہ گاؤں کے لوگ یہاں آتے ہیں آپ کے پاس، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، کوئی آپ کو ریت دے رہا ہے، کوئی کورسنٹ دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، تو اس نے تو بیچارے نے اپنا کام کر دیا، ہمارا کام باقی ہے ابھی، ہمارے ہاتھ سے کوئی بچہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اور لیکن یہ ان کے کرنے سے صرف نہیں ہوگا، آپ کو بھی فکر کرنی پڑے گی۔ بھیا آپ لوگ بھینس پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، پالتے ہو نہیں پالتے؟ ماشاءاللہ، اللہ اس میں بھی برکتیں دے، خوب برکتیں دے، دودھ کی نہریں بہا دے اللہ میاں، بغیر پانی کے، بغیر ملاوٹ کے، سمجھ رہے ہو؟ تبھی تو نہریں بہے گی، جب ملاوٹ ہو گئی تو دودھ کہاں رہ گیا، وہ تو پانی ہو گیا۔ تو جتنا ہم اور آپ جب بکری پالتے ہیں، بھینس پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، کوئی اور جانور پالتے ہیں، اس کی جتنی فکر کرتے ہیں میرے بھائیوں، کم سے کم اتنی فکر اپنی بچیوں اور بچوں کی بھی کر لے، نہ کرے، کم سے کم اتنی کر لو جتنی بھینس کی کرتے ہو۔ اس سے زیادہ کی تو ہم امید بھی نہیں کرتے آج کی قوم سے۔ چھوڑ رکھا ہے آزاد، بچہ جوان ہو گیا، جہاں چاہے گھومتا پھرے، کوئی فکر نہیں ہے اپنے جوانوں کی۔ میری قوم کے جوان نشے میں جا رہے ہیں، قوم سوئی پڑی ہے، جا رہے ہیں نشے میں، نہیں جا رہے ہیں، اور دونوں طرح کے نشے میں جا رہے ہیں، شراب میں بھی، ڈرگس میں بھی۔ تو ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اگر ہمارا بچہ، ہماری قوم کا بچہ، میرا بچہ نہیں، میری قوم کا بچہ، ایک بچہ یا ایک بچی غلط راستے پہ چلی گئی تو ہمارے لیے تو رات کو سکون سے سو جانا حرام ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ کا اپنا بیٹا کہاں ہے، اس کی صبح کیسی ہو رہی ہے، دوپہر کیسی ہو رہی ہے، شام کیسی ہو رہی ہے، دوستیاں کہاں ہو رہی ہیں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسی سنگت اور صحبت ہے۔ اگر باپ فکر نہیں کرے گا، اگر عالم فکر نہیں کرے گا تو کون فکر کرے گا؟ جو پہلے سے فکر کرنے والے تھے وہ چلے گئے، اور ایسے شاندار لوگوں کے ساتھ جوڑ کے چلے گئے۔ یہ شاندار مجمع ہے جو آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے دین کے نام پر اس دین کی ٹھنڈی ہوا ان کی اگلی نسلوں تک جانی ہے مولانا۔ اگر اگلی نسلوں تک وہ ٹھنڈی ہوا نہیں پہنچا سکے تو اللہ میاں کہاں کیا منہ دکھائیں گے اپنے بڑوں کو بھی اور اللہ میاں کو بھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سنیے، صرف نشے کی بات نہیں ہے، ہمارے بچیوں اور بچوں کا ایمان خطرے میں۔ اس سے زیادہ خراب حالات نہیں آ سکتے جیسے خراب ہے۔ آپ کو اس خرابی کی فکر ہے دلی والوں کی، مجھے اس خرابی کی فکر ہے جو میرے اندر چلی آئی۔
جو میری نسلوں میں گھس گئی ہے، ان کے خون میں بہہ رہی ہے، وہ چاہے نشہ ہو اور چاہے یہ خیال ہو کہ ارے یہ تو سب ہوتا ہے، ارے یہ تو سب ویسا ہی ہے، چلو بابر بیش کوش کہ دنیا دوبارہ نیس، وہ جو سوچ بٹھا آ رہی ہے وہ ایسے آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ میں اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ جوانوں میں کہاں سے آ گئی ہے وہ سوچ۔ بابر موج کر لو، دنیا دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، یہی تو کہا تھا اس نے بابر نے۔ بالکل کفریہ سوچ ہے یہ دنیا جب تک کی دنیا ہے تب تک ہمارے لیے دارالامتحان ہے، اور موت کے بعد جو دنیا شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی کسی اور دنیا میں جانا نہیں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال گزر جائیں گے، وہ ختم نہیں ہوگی وہ زندگی، وہی اصلی زندگی، وہ ہے اصلی زندگی جس کو بھول کر اس دنیا کو اصل بنا بیٹھا، اس کو اصل سمجھ لیا ہم نے۔ آگے ویسے اور لوگ بھی تو ہوں گے مقررات کے پاس، میرا کام تو ہو گیا، کون سنتا ہے، کون سنے جی؟ اپنی بھیڑا چال ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ بات یہ بھی ہے کہ کہنے والے بھی ایسے ہی ہو گئے ہمارے جیسے، دھوکے میں مت آئیے گا، جیسے آپ ہیں ہم تو آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں، آپ ہم سے بھی اچھے ہیں، آپ ہم سے اچھے لوگ ہیں، بالکل دھوکے میں مت آئیے گا، آپ اچھے لوگ ہیں، بس ہم تو جگانے آ گئے تاکہ آپ کو جگانے کے چکر میں کم سے کم ہم ہی جاگ جائیں۔ دوسرے کو جگاتے ہیں تو خود بھی جاگ جاتا ہے نا آدمی کم سے کم۔ سنیے، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، ارادہ کرنے کا۔ ارادہ سمجھتے ہیں کیا کہیں گے؟ یہاں کی لوکل زبان میں کیا بولیں گے؟ ارادے کو کیا کہیں گے؟ عزم کو کیا کہیں گے؟ نو، وہ جو ٹھیٹ زبان ہے نا اپنی شاملی والی، ہاں، تہیا کر لیں، یہ سوچ لیں، ہاں جھوٹ اپنی زبان سے نکلنے نہیں دیں گے، اور بچیوں اور بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ۔ سختی کا کوئی کم زمانہ نہیں رہا، سختی کا کوئی کام نہیں رہا، نہ دوستوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، نہ دشمنوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، نہ بچوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے، نہ بڑوں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے۔ پیار سے، نرمی سے دین کی طرف بلانا چاہیے، دین سے بیزار نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ بزرگوں اور دوستوں، اچھا موقع ہے، رمضان کی آمد ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، تو کمر کس لو مضبوطی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ آتا تھا تو کمر کس لیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ پھر آپ کا راتوں کا جاگنا شروع ہو جاتا تھا شعبان سے، روزے شروع ہو جاتے تھے شعبان ہی کے مہینے سے، قرآن میں، نمازوں میں، روزے میں پیغمبر علیہ السلام مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ یہ موقع ہے، رمضان بالکل سر پہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان شعبان تک اس نے پہنچایا، تو اللہ اتنی زندگی دیجئے کہ رمضان تک بھی ہم پہنچ جائیں، ہمیں رمضان عطا فرما دیجئے۔ ہماری لالچ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو مل جائے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنے کی توفیق مل جائے، کہ ایمان کے ساتھ رمضان گزارے اور ایک ایک گھڑی اور ایک ایک منٹ کی حفاظت کریں اس رمضان۔ کاش اللہ میاں اللہ ہی مہربان ہوں گے تو ملے گا، وہ خوش ہو جائیں گے تو مل جائے گا، ویسا مل جائے گا جیسا وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ایسا رمضان گزاریں۔ بزرگوں اور دوستوں، جو باتیں میں نے کہی ہیں جلدی سے دہرا دیتا ہوں۔ بدلاؤ باہر سے نہیں آتا، اندر سے آتا ہے۔ ہم دوسروں کو نہیں بدل سکتے لیکن اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔
جب ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے انشاءاللہ زمانے کو بدلنے میں ہم قادر ہو جائیں گے، اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ عزت اگر چاہتے ہو تو سچائی اور ایمانداری کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، جھوٹ بولنا بند، کوئی بات جھوٹ نہیں کہیں، ایک ہی ارادہ کر لیا جائے اسی شعبان میں، ارادہ کر لیا جائے جھوٹ نہیں بولے بھائی، یہ ارادہ کر لیا جائے جھوٹ نہیں بولے، ملاوٹ نہیں کریں، تول میں بے ایمانی نہیں کریں۔ اور یہ سمجھ لیجئے بہت پہلے 20 سال پہلے مجھے ریاض میں ایک عالم نے کہا تھا، آج کے زمانے میں میری سمجھ سے، وہ عالم کہہ رہے تھے، وہ خود تاجر تھے، بزنس مین تھے، کاروبار بیوپاری تھے، کہہ رہے تھے بھائی بیوپار میں اتنا دھوکہ، اتنی بے ایمانی ہو گئی ہے، میرے خیال میں آج کی تاریخ میں کھیتی باڑی سے زیادہ صاف پاک صاف حلال روزی کہیں دوسری جگہ نہیں۔ اللہ پر بھروسہ جتنا کسان کو ہوتا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوتا۔ مٹی کی تاریکی میں بیج دبا کے چلے جاتے ہیں، کہیں جا کے آرام سے سو جاتے ہیں، کوئی بے چینی نہیں ہوتی، تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو ایسی قوم کے بیچ میں بیٹھے ہیں ہم جس کی آمدنی مطلق حلال ہو سکتی ہے اگر حلال کی فکر دل میں لے لیں، بس فکر لے لو دل میں، پھر دل کو وہ نعمت وہ انعام ملے گا جو آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ انعام دیں گے، دل کا سکون عطا فرمائے۔ اگر جھوٹ نکل جائے، اگر بے ایمانی نکل جائے، اگر لالچ نکل جائے، اگر بے فکری نکل جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے؟ تو میں نے یہ دوسری اور ایک آخری بات، بھیا جتنا جانوروں کی فکر کرتے ہو کم سے کم اتنی ہی، اس سے زیادہ نہ صحیح، کم سے کم اتنی ہی اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی اگلی نسلوں کی فکر کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو دین سمجھنے کی، دین پر عمل کرنے کی اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔